میری تقریر کوئی جوشیلی تقریر نہیں ہوگی، کچھ باتیں ہوں گی، اور میں یہ چاہوں گا کہ ان باتوں کے ذریعے آپ کے دل کے تاروں کو کچھ میں تھوڑا ہلاؤں، تاکہ آپ لوگ کچھ غور کریں اور آپ کے دل کے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو۔ عنوان تو آج کی محفل کا یہی ہے کہ آخر اس دور میں مسلمان نشانے پر کیوں ہے، لیکن میں جب کرلا کی سرزمین پر تقریر کرتا ہوں تو ایک عنوان ہوتا ہے، اول سے لے کر آخر تک وہی تقریر رہتی ہے، کیونکہ وہاں پر برابر بولنا رہتا ہے۔ لیکن جب باہر جاتے ہیں تو لوگ آتے ہیں، حالات بتاتے ہیں اور عنوان پہ عنوان نکلتے چلے جاتے ہیں، اس لیے عام طور پر باہر جو تقریر ہوتی ہے وہ اتنی مکس ہو جاتی ہے کہ عنوان کا پتہ لگانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ یہاں کے ماحول کے اعتبار سے کچھ باتیں جو آپ کے لیے مفید ہوں میں آپ کی گوش گزار کروں۔ رہ گیا یہ سوال کہ آج مسلمان نشانے پر کیوں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، آج پھر میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمان نشانے پر کیوں ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ آج مسلمان نشانے پر کیوں ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایسا دور رائی نہیں ہے جب مسلمان نشانے پر نہ رہا۔ آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے جو کلمہ توحید بلند کیا تھا، اس وقت سے لے کر کے آج اور ابھی تک کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں، کوئی ایسا دور گزرا ہی نہیں ہے جب مسلمان نشانے پر نہ رہا۔ ہم تو آج کا ماحول دیکھ رہے ہیں، آج کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں پتا ہے۔ آپ دیکھیں، لوگ آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آج قرآن پہ پابندی کی بات کی جاتی ہے، داڑھی پر پابندی کی بات کی جاتی ہے، اسلام کے قوانین کے خلاف قوانین بنانے کی بات کی جاتی ہے، مسلمانوں کی موب لنچنگ ہوتی ہے، مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، اقتصادی معاشی بائیکاٹ ہوتا ہے، مسلمانوں کی اقتصادی ناکہ بندی ہوتی ہے، مسلمانوں کے شاعر کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، ان کو گھر واپسی کے نام پر کفر کی طرف دوبارہ دعوت دی جاتی ہے، بہت سارے معاملات ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں، یہ جتنی باتیں ہیں، مسلمانوں کو جتنا بھی ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، یہ آج کے حالات نہیں ہے، پورے اسلام کی تاریخ ان حالات سے بھری پڑی ہے۔ آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور پاک دیکھ لیں، آج اگر یہ آواز آتی ہے کہ قرآن پہ پابندی لگائی جائے، قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے معاذ اللہ، تو کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پہ پابندی کی بات نہیں کی گئی؟ صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کو مارا جاتا تھا، ان کو ستایا جاتا تھا۔ کتنی مثالیں موجود ہیں۔ ایک بار صحابہ کرام سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو چل رہی ہے، مائک آواز کھینچ رہا ہے، تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو چل رہی ہے کہ کوئی ایسا صحابی ہے جو جا کر کے مکہ کے کافروں اور سرداروں کے درمیان قرآن کو جا کر کے سنا دے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں جاتا ہوں اور جا کر کے انہیں قرآن سناتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود سے صحابہ نے کہا آپ نہ جائیں، اس لیے کہ آپ کا کوئی یہاں پر ملنے جلنے والا ہے نہیں، آپ کمزور آدمی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، آپ جائیں گے تو آپ پر بڑا ظلم ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں جاتا ہوں اور جا کر کے قرآن سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فجر کا انتظار کرنے لگے، صبح کا وقت ہوا، سارے سردار جمع ہیں، خانہ کعبہ کے اندر اپنے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور سرداروں کو چیرتے ہوئے خانہ کعبہ کے قریب پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان
علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان پڑھتے چلے جا رہے. جب سرداروں نے سنا تو قرآن کی چاشنی ان کے دل پر ایسی اثر انداز ہوئی کہ قرآن کا نغمہ ان کے دل پہ اترنے لگا. وہ غور سے سننے لگے تو ایک کافر نے کہا کہ تم کیا غور سے سن رہے ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے یہ وہ قرآن پڑھ رہے جو محمد پہ نازل ہوا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب میرے آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن کی بات آئی تو سارے کافر حضرت عبداللہ ابن مسعود پر ٹوٹ پڑے, مارتے جا رہے ہیں. ان کا منہ سوج گیا, کپڑے پھاڑ دیے, لیکن عبداللہ ابن مسعود پر قرآن کا وہ نشہ چڑھا ہوا تھا. مار کھاتے جا رہے, قرآن پڑھتے جا رہے, مار کھاتے جا رہے, قرآن پڑھتے جا رہے. جب تک سورہ رحمان مکمل نہ کر دی اس وقت تک انہوں نے قرآن پڑھنا بند نہیں کیا. اور جب سورہ رحمان ختم ہو گئی صحابہ کے پاس میں پہنچے. اس حالت کو دیکھ کر صحابہ نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ نہ جاؤ, آج تو آپ کو وہ جان سے مار ڈالتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ابھی کیا ہوا ہے, کل پھر جاؤں گا, پھر جا کر کے قرآن پاک میں پڑھوں گا. تو قرآن پڑھنے پہ جیسے آج پابندیاں لگ رہی ہیں, قرآن پڑھنے پہ آج جو ظلم ہو رہا ہے تو اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے, یہ نئے حالات نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں آج ہمارا سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے کہ مسلمان سے مال نہ خریدا جائے اور یہ نہ کیا جائے, ان کو نوکری پہ نہ رکھا جائے. آپ کو معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا بڑا سوشل بائیکاٹ ہوا تھا. شعب ابی طالب کے اندر میرے آقا علیہ السلام اور صحابہ کو بند کر دیا گیا اور یہ دستاویز لکھ دی گئی مسلمانوں سے کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا, کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا, کوئی بات چیت نہیں کرے گا, کوئی ملاقات نہیں کرے گا. اگر باہر سے قافلہ آتا اس کو بھی منع کر دیا جاتا. مسلمان اندر 2-4 دن, 2 مہینہ, 3 مہینہ نہیں بلکہ 3 سال تک اس گھاٹی کے اندر بند رہے. مسلمانوں کے بچے بھوک سے جب چلاتے تھے, روتے تھے تو کافر تالیاں بجا بجا کے ہنسا کرتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اس پر بھوک کا یہ عالم تھا وہاں پر ہمارے کہ ایک دن میں بھوکا تھا, میرے پاؤں کے نیچے کوئی سخت چیز آ گئی, میں نے اٹھا کر کے دیکھا تو چمڑا تھا. پانی کے اندر گیلا کیا اور اس کو اپنے حلق کے نیچے اتار کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھائی. 3 سال تک مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا. کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہے اور ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. آج بائیکاٹ ہو رہا ہے, ہمارا بائیکاٹ بہت پہلے ہو چکا ہے. آج اگر اسلامی شاعر کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے, نماز پڑھنے پہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ ساماجک جگہوں میں نماز نہ پڑھی جائے, آپ کو معلوم ہے وہاں پر کتنی پابندیاں تھی. اور تو اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کے اندر سجدہ کیا تو ابو جہل نے کہا کہ فلاں قبیلے کے اندر ایک اونٹنی ذبح کی گئی ہے, اس کی بچہ دانی لا کے کون محمد کی پشت پہ رکھے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بدبخت گیا اور جا کر کے اونٹنی کی بچہ دانی لایا, میرے آقا علیہ السلام سجدے میں ہے, پشت انور پہ رکھ دیا. حضرت فاطمہ کو بتایا گیا, حضرت فاطمہ کی عمر چھوٹی ہے, ابھی چھوٹی بچی ہے, وہ دوڑ کر کے آتی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور سے اس بچہ دانی کو ہٹاتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے تب سجدے سے سر اٹھایا ہے. آج نماز پہ پابندی ہے, وہ پہلے بھی نمازوں کے اوپر ستایا گیا ہے, نماز پڑھنے پہ پابندی لگائی گئی ہے. آج اگر کوئی کلمہ پڑھتا اس پہ ظلم ہوتا ہے, پہلے بہت ظلم ہو چکا ہے. کوئی کلمہ پڑھتا تھا کتنا مارا جاتا تھا. حضرت سمیہ کو دیکھو, جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی مخزوم سے گزر رہے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے, ابو جہل مار رہا ہے, کہہ رہا کلمہ کا انکار کر دو نہیں تو میں تمہیں ماروں گا. وہ اللہ کی بندی کہہ رہی ہے ابو جہل تجھے جتنا ظلم کرنا ہے ظلم کر لے, میں کلمہ طیبہ کا دامن چھوڑنے والی نہیں ہوں. اور ابو جہل نے اس بوڑھی خاتون کو اتنا مارا, اخیر کے اندر ناف کے نیچے نیزہ مار کر کے شہید کر دیا. اسلام کی راہ کے اندر شہید ہونے والی یہ پہلی خاتون ہے جس کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آج ہماری بچیوں کو مرتد بنانے کے لیے
آج ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہے. آج کی بات نہیں ہے, اس زمانے بھی مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا ہے, کیا کیا نہیں کیا گیا ہے. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ایمان لائی, گھر گھر میں جا کر کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتی تھی. کافروں کو جب پتہ چل گیا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کافروں نے پکڑ کر کے ننگی پیٹھ پر اونٹ کی سوار کیا, کہا ان کو قبیلے میں لے جا کر کے چھوڑ دو. روانہ ہوئے. 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی ہے, نہ پانی دے رہے نہ کھانا دے رہے, دھوپ کے اندر ان کو لٹاتے ہیں, خود چھاؤں میں آرام کرتے ہیں. 3 دن جب گزر گئے, دوپہر کا وقت ہے, کافر جو ان کے قبیلے میں چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے وہ چھاؤں میں جا کے لیٹ گئے. حضرت ام شریک پیاس سے تڑپ رہی ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, مولا مجھے تو پانی عطا فرما دے. آسمان سے ایک زنجیر اترتی ہے, پانی کا پیالہ اس کے ساتھ میں لگا ہے. حضرت ام شریک نے پانی پیا, اپنے بدن کو تر کیا. کافر آئے, کہنے لگے تو نے ہمارا پانی چرایا ہے. حضرت ام شریک نے کہا نہیں, جا کر کے تم دیکھ لو. انہوں نے جب جا کر کے دیکھا, ان کا پانی بالکل سلامت تھا. کافروں نے پوچھا تجھے پانی کہاں سے ملا؟ کہا جس رب کا میں کلمہ پڑھتی ہوں اس پروردگار نے مجھے پانی عطا فرمایا ہے. جب انہوں نے سنا تو کہنے لگے ام شریک آج ہم کو پتہ چل گیا ہمارا دین جھوٹا ہے, تمہارا دین سچا ہے. ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ اور اسلام کے دامن کے اندر ہمیں بھی داخل کر دو. آج گھر واپسی کی بات نہیں ہے, بہت پہلے یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا چکے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں آج جو کہا جاتا ہے مسلمان نشانے پر ہے, کالج کے بچے سوال کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں آج مسلمان نشانے پر کیوں ہے, تو میں کہتا ہوں مسلمان آج بھی نشانے پر ہے اور کل بھی نشانے پر تھا. فرق صرف اتنا ہے, کل مسلمان نشانے پر تھا لیکن دبا نہیں, آج کا مسلمان دب رہا ہے. کل مسلمان نشانے پر تھا پھر بھی غالب تھا, آج دبتا ہوا نظر آ رہا ہے. کل مسلمان نشانے پر تھا لیکن جھکا نہیں, آج کا مسلمان جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے. کل کا مسلمان نشانے پر تھا لیکن کوئی اس کو ہرا نہیں پایا, آج کا مسلمان نشانے پر ہے اور ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے. اصل سوال یہ ہے, اصل پوائنٹ یہ ہے, اصل نقطہ یہ ہے, کل مسلمان نشانے پر تھا, غالب تھا, آج کیوں دب رہا ہے, آج کیوں مغلوب ہے, آج کیوں سر جھکا رہا ہے. آج ہمیں اس کا جائزہ لینا اس محفل کے اندر. تو عزیزان مکرم میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم سستی نہ کرو, غم نہ کرو, تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو. علماء کرام نے ان کنتم مؤمنین کا معنی یہ بیان کیا, اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو تم غالب آؤ گے. تو کل کے مسلمان دبائے جا رہے تھے لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا, وہ دب نہیں پائے. قیصر و کسریٰ کی سپر پاور طاقتوں کو انہوں نے ہلا کر کے رکھ دیا. آج کے مسلمان کا ایمان کمزور ہے. آؤ میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتاتا ہوں. ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ کرام سے فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں, تم سمندر کے جھاگ کی طرح بے وقعت ہو جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا تھا کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا اور کافروں کے دلوں سے تمہارا خوف نکل جائے گا. صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت, یہ 2 بیماریاں جب تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی تب پھر تم مغلوب ہو کر کے رہ جاؤ گے اور لوگ تم پر غالب آ جائیں گے. اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں آج ہمارے اندر وہن پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ دنیا کی محبت ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے؟ صحابہ نے دنیا کو ٹھکرا کر کے آخرت کو ترجیح دی. آج دنیا کی محبت ہمارے اندر کتنی پائی جاتی ہے؟ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا, اس کو کہو نماز پڑھو, بولے اگر میں نماز کے لیے آؤں گا تو میری دکان پہ کون بیٹھے گا. یہ ہے دنیا کی محبت. ایک بندہ سود کھاتا ہے, اس سے کہو حرام ہے, وہ کہتا اگر میں نہیں لوں گا تو پھر میں تو غریب ہو جاؤں گا. یہ ہے دنیا کی محبت. کوئی رشوت لیتا ہے, اس کو منع کرو تو بولے پھر میرا کام کیسے چلے گا. یہ ہے دنیا کی محبت. اگر کسی سے کہو کہ داڑھی رکھ لو, کہتا اگر میں داڑھی رکھوں گا تو مجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا. یہ ہے دنیا کی محبت. اگر کسی سے کہا جائے اپنے مال کی زکات ادا کرو, بولے تب تو میرا
مال بہت کم ہو جائے گا. یہ ہے دنیا کی محبت. اگر کہا جائے حج فرض ہو گیا, حج کر لو, بولے ابھی مجھے فلیٹ لینا ہے, اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, یہ ہے دنیا کی محبت. اگر کسی سے کہا جائے کہ تم روزہ رکھو تو کہتے ہیں میں جب روزہ رکھتا ہوں تو مجھے چکر آنے لگ جاتے ہیں, یہ ہے دنیا کی محبت. اور دنیا کی محبت میں آپ کو بتاؤں, ایک اسکول کا اسٹوڈنٹ میرے پاس میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا میں نماز کے بعد میں مسجد میں بیٹھ کر کے وظیفہ پڑھتا ہوں. میرے گھر والوں نے کہا اگر نماز کے بعد میں مسجد میں بیٹھ کر کے وظیفہ پڑھو گے تو مسجد میں جانے پہ پابندی لگا دیں گے, نماز پڑھ کے فوراً گھر پہ آ جایا کرو. یہ ہے دنیا کی محبت. ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ کو آ کر کے بتایا میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں, میرے باپ نے کہا داڑھی رکھو گے تو گھر سے نکال دوں گا. یہ ہے دنیا کی محبت. ایک اسکول کا بچہ میرے پاس میں آیا, کہنے لگا کہ آج رات میں میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارا مکان گر گیا ہے, تو جب سے وہ اٹھی ہے تب سے رو رہی ہے, روتی چلی جا رہی ہے. ڈاکٹر کو بھی دکھایا, سر کی دوا بھی دی, دماغ کی دوا بھی دی, لیکن رو رہی ہے. یعنی اگر خواب میں مکان گر جائے تو بندہ رونے لگ جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی, یہ کرو گے تو جہنم کا عذاب, یہ کرو گے تو جہنم کا عذاب. بندہ خواب سے ڈر جاتا ہے لیکن اللہ سے ڈرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. یہ ہے دنیا کی محبت. تو میرے آقا نے فرمایا جب دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی, موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی, تو دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. آج ہمارا حال آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں. آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی زیادہ پیدا ہو چکی ہے. آج جب بات آتی ہے نا دین کی تو بندہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور آخرت کو اور دین کو پیچھے ہٹاتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی مثالیں میں دوں تو بہت ساری مثالیں آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے. آج آپ دیکھیں میں نے نوجوانوں کو دیکھا ہے, عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب موقع آتا ہے, ہمارے نوجوان نالین کا نقشہ اپنے دل پہ لگاتے ہیں اور پھر جھنڈا ہاتھ میں لے کے نعرہ لگاتے ہوئے نکلتے. اچھی بات ہے. اگر ان سے بچوں سے پوچھا جائے یہ جو نالین کا نقشہ آپ اپنے دل پہ لگا رہے ہیں کیوں لگا رہے, بولے میرے آقا نے جن نالین کو اپنے قدموں میں پہنا ہے اگر وہ نقشہ مل جائے تو اس کو سینے پہ لگانے میں مجھے لطف آتا ہے, میرے ایمان کا تقاضا ہے. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں میرے آقا کا نقشہ نالین مل جائے تو دل پہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہو, اور جس داڑھی کو میرے آقا نے اپنے چہرے پہ سجایا ہے اس کو کاٹ کے گندی نالی کے اندر بہا دیتے ہو. یہ کون سی تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہمارے اوپر غالب آ چکی ہے. اور آج جو یہ ایک ٹاپک جیسا کہ مجھے بتایا گیا, ہماری بچیاں بہت ساری غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں. کیوں فرار ہو رہی ہیں؟ دنیا کی محبت میں. کوئی ایکٹیوا دے رہا ہے, ہماری بچی غیر کے ساتھ چلی جا رہی ہے. کوئی آئی فون دے رہا ہے, ہماری بچی غیر کے ساتھ چلی جا رہی ہے. کچھ تو ایک خواہش کے چکر کے اندر اپنا گھر چھوڑ کر کے جا رہی ہے. کسی کو اگر ایک ہوٹل کے اندر اچھا کھانا کھلا دیا وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دنیا کی محبت کے اندر ہو رہا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں, دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. ایمان کتنی بڑی دولت ہے, اگر میں سمجھاؤں گھنٹوں سمجھاؤں تو بات تو لمبی ہو جائے گی. میں 2 جملوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایمان کتنی بڑی دولت ہے. ایمان اتنی بڑی دولت کہ اس دولت کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 20 نہیں 1000 2000 نہیں بلکہ کم و بیش 1 لاکھ یا 2 لاکھ 24,000 انبیاء کرام کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا ہے. انبیاء کرام کی اتنی بڑی تعداد کو رب نے بھیجا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے. لیکن آج چند ٹکوں کے بدلے میں ہماری بچیاں اپنے ایمان کا سودا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں آج بہت ساری مائیں بہت سارے باپ غفلت کا شکار ہیں, اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے. رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. مجھے آپ بتاؤ, ایک باپ ہے ایک ماں ہے, وہ بازار کے اندر گئے خریداری کرنے کے لیے, اپنے بچے کو گھر پہ چھوڑ کر کے چلے گئے. جب مارکیٹ میں پہنچے تو ان کو یاد آیا ہم بچے کو تو گھر پہ چھوڑ آئے ہیں
لیکن ماچس کی ڈبیا ہم اوپر رکھنا بھول گئے اور نیچے ہی رکھ کر کے چھوڑ آئے ہیں. اب ماں کا بھی دل نہیں لگے گا, باپ کا بھی دل نہیں لگے گا. بچہ چھوٹا ہے, کہیں ماچس کی تیلی نکال نہ لے, کہیں آگ نہ لگا لے. ماں باپ جلدی مارکیٹنگ کو چھوڑ کر کے بھاگے بھاگے گھر پہ پہنچیں گے. اگر ایک ماچس کی تیلی بچے کے ہاتھ میں آنے کا ڈر ہو, ماں باپ اتنا ڈر جاتے میرا بچہ کہیں آگ نہ لگا لے, اور وہی ماں باپ دیکھتے ہیں ہمارا بچہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے, جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے, ہمارا بچہ شریعت کے خلاف کام کر کے جہنم میں کودنا چاہتا ہے. لیکن وہ ماں باپ ذرہ برابر بھی اس کا نوٹس لیتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. یعنی دنیا کی آگ کا تو ہمیں ڈر لگتا ہے, لیکن آخرت کی آگ کا جو خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے وہ خوف نہیں پیدا ہوتا ہے. آج بچیاں جو ہماری مرتد ہو رہی ہیں نا, ہماری بچیاں الحمدللہ بہت اچھی ہیں, لیکن ان کو باضابطہ طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ لوگوں نے اخباروں میں پڑھا ہوگا, تنظیموں کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے ایک مسلمان بچی کو اگر کوئی بہکا کر کے بھگا کے شادی کرے گا اسے 2.5 لاکھ کا چیک دیا جائے گا, اسے ایکٹیوا دی جائے گی, اسے اچھی نوکری دی جائے گی. اب جب بچی کی عمر 12, 13, 14 سال کی ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں جب بچہ یا بچی کی عمر 13, 14, 15 سال کی ہوتی ہے تو ان کے جسم کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. دنیا کے اندر کھانا اور پینا, ان 2 چیزوں کے بعد میں انسان کی تیسری سب سے بڑی بھوک کا نام ہے سیکس اور خواہشات. جب خواہشات کا طوفان آتا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر سیلاب آ جائے تو سیلاب کو راستہ دینا پڑتا ہے. اگر آپ راستہ نہیں دیں گے تو سیلاب اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. اگر آپ راستہ دو گے تو بچ جاؤ گے, اور راستہ نہیں دو گے سیلاب اپنا راستہ خود بنائے گا تو آبادی کو بہا کر کے لے جائے گا. اسی طرح خواہشات کا جب طوفان آتا ہے تو اس کو جائز راستہ دینا پڑتا ہے, وقت پر اس کی شادی کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے اس کو راستہ نہ دیا تو بچوں کی جوانیوں کو بہا کر کے لے جائے گا. اور یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ٹکڑا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر شادیاں اتنی تاخیر سے کی جاتی ہے. بچی بالغ ہوتی ہے 12 سال میں بالغ ہو گئی اور شادی کی جا رہی ہے 30 سال کے اندر. 18 سال تک یہ بچی اپنی خواہشات کو روک کر کے رکھے گی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں اور دین اور اخلاق کے اعتبار سے اچھا رشتہ مل جائے تو شادی کر دو, اگر نہیں کرو گے تو معاشرے میں بڑا فساد ہوگا. آج وہ فساد ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. آج ہماری بچیوں کو جو مرتد بنایا جا رہا ہے اور معاذ اللہ انہیں بہکا کر کے لے کے جایا جا رہا ہے, اتنی آسانی سے نہیں لے کے جا رہے, باضابطہ طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑا دخل آج کی مخلوط تعلیم کا ہے. بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے. میں ایک بات بتا دوں, علماء کرام تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے. ہم کہتے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بناؤ, سب کچھ بناؤ, لیکن ہم جو مخالفت کرتے آزاد تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, آپ نے اپنی بچی کو ڈاکٹر بنایا اور بڑے عہدے پر اور کوئی بڑے عہدے پر پہنچا دیا, لیکن آپ کی بچی کی عزت اگر چلی گئی تو میں کہتا ہوں ایسی ڈگری کیا کام کی جس ڈگری کے ساتھ میں تمہاری بچی کی عزتیں بھی سلامت نہ رہے. بمبئی کے اندر ایک کالج کے پروفیسر نے مجھ کو خود بتایا کہ کئی سالوں سے میں کالج کے اندر پڑھا رہا ہوں, یہاں پر جو لڑکا اور لڑکی ایڈمیشن لیتے ہیں اور ڈگری لے کر کے جاتے ہیں تو لڑکا جب ڈگری لے کے جاتا ہے ساتھ میں ایک گرل فرینڈز بھی لے کر کے جاتا ہے, لڑکی جب ڈگری لے کے جاتی ہے ساتھ میں ایک بوائے فرینڈز بھی لے کر کے جاتی ہے. اس پروفیسر نے بتایا آج تک اتنے سالوں سے میں یہاں پہ پڑھا رہا ہوں, میں نے بہت کم ایسے لڑکا اور لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ فارغ ہو کر کے جاتے ہیں تو ان کی جوانی سلامت رہ جاتی ہے. عام طور پر جب وہ نکلتے ہیں ان کی جوانی تباہ و برباد ہو چکی ہے. تو آج آپ دیکھیں کتنے سنگین حالات. آج لوگ کہتے ہیں ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں. مخلوط تعلیم کا یہ نتیجہ ہے. آپ خود مجھے بتائیں, ایک لڑکی ہے وہ لالی پاؤڈر لگا کر تیار ہو کر کے جینس پہن کر کے کالج میں جا رہی ہے, پاس میں لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے, پڑھانے والا ٹیچر بھی مرد ہے. اب وہ ایک مرتبہ مسکراتا ہے, لڑکی کی خواہشات ہے, جوانی کا نشہ ہے, وہ ایک مسکراہٹ کے اندر اپنی جوانی برباد کر دیتی ہے. اور اس کے بعد میں جو آگے کی جو کہانی ہے نا وہ بڑی خطرناک کہانی ہے. آج میں نے کتنے لوگوں کو خود سمجھایا اپنی بچیوں کو سنبھالو. معلوم ہے لوگ کیا کہتے ہماری بچی تو بہت سیدھی ہے, ہماری بچی تو بڑی نیک ہے, اور پھر جب معاملہ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے آ کر کے روتے, کہتے حضرت کیا کروں میری بچی خیر کے ساتھ فرار ہو گئی.
میں کہتا ہوں حالات کو سمجھو. ماں باپ کی نظر کے اندر بچی نیک ہوتی ہے لیکن جوانی پر کنٹرول کسی کا نہیں ہوا کرتا ہے. آج مخلوط تعلیم کے اندر گرفتار ہو کر کے ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے اخبار میں ایک خبر چھپی تھی کہ فیصل آباد سے 100 کلومیٹر کی دوری پر ایک کالج کا ڈرون کے ذریعے ایک ویڈیو نکالا گیا, تصویر نکالی گئی تو پتا چلا کہ کالج کی چھت پر لڑکا اور لڑکی غلط حالت کے اندر پائے گئے. پاکستان کے اخبار میں جب یہ خبر چھپی تو واویلا مچ گیا. میں کہتا ہوں تم نے ڈرون کے ذریعے ایک تصویر نکالی تو تم اتنا واویلا مچا رہے ہو. تم کالج میں جا کر کے دیکھو کلاس میں لڑکا اور لڑکی ساتھ میں بیٹھتے تو کیا ہوتا ہے, اور چھٹی کے بعد میں جب کیفے کے اندر چائے کے میز کے اوپر لڑکا اور لڑکی آمنے سامنے بیٹھتے تب کیا ہوتا ہے, اور پھر لڑکا اور لڑکی کالج کے اندر جب پکنک پہ جاتے ہیں تو کیسے جوانیاں تباہ ہوتی ہیں. وہ بہت بڑی دردناک کہانی ہے, اس کو زبان سے نہیں بیان کیا جا سکتا. اور میں یہ کہنا چاہوں گا آج ہماری جو بچیاں مخلوط تعلیم کے اندر گرفتار ہو کے گمراہ ہو رہی ہیں یہ پوری پلاننگ کے ساتھ میں ہو رہا ہے. 1990 کی بات بتاتا ہوں. 1990 کے اندر لندن میں ایک خبر چھپی تھی کہ جس تیزی کے ساتھ میں اسلام پھیل رہا ہے آنے والے 40-50 سال کے بعد میں اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا. تو وہاں کے جو پروفیسر ہیں وہ سب سر جوڑ کر کے بیٹھے غور کرنے لگے اس کا کیا علاج ہے, اسلام کو کیسے روکا جائے. جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہاں کا جو سب سے بڑا پوپ تھا پوپ کے پاس میں گئے اور جانے کے بعد میں انہوں نے اپنی پریشانی کو رکھا. پوپ نے کہا ایک بات مجھے بتاؤ مسلمانوں کے بچے کہاں پڑھتے ہیں. بتایا کہ 80% مسلمانوں کے بچے ہمارے انگلش میڈیم کے اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں. پوپ جاننے کا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, اپنے کانوں میں روئی ڈال کے سو جاؤ, کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں یہ بچے مسلمانوں کے نہیں ہیں, یہ بچے ہمارے بچے ہیں. اس لیے کہ ہم تعلیم کی بوتل میں ان کو ایسا زہر پلائیں گے, نام تو مسلمان ہوگا لیکن ان کے دل کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ پوری پلاننگ کر رہی ہے. اور آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو جا کر کے جو ٹی وی کے ڈیبیٹ ہوتے ہیں ان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں. ٹی وی کے ڈیبیٹ سے اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو اسکولوں میں وہ زہر پلایا جا رہا ہے کہ ایک کالج کا بچہ جب انٹرویو دینے کے لیے اندر اس سے پوچھا گیا ایک بات بتائیں تم مسلمان ہو, تم سے اگر سوال کیا جائے کہ اسلام کے اندر ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے ایک عورت 4 شادی نہیں کر سکتی تو تم کیا جواب دو گے؟ تو معلوم ہے وہ مسلمان کا بچہ اس انٹرویو کے اندر کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے اسلام کا یہ قانون تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا. معاذ اللہ رب العالمین. یہ تعلیم کے بوتل کے اندر ایسا زہر ہمارے بچوں کو پلایا جا رہا ہے. تو عزیزان مکرم ہماری بچیاں جو مرتد ہو رہی ہے اس کے اندر سب سے بڑا ایک دخل ہماری مخلوط تعلیم کا ہے. مخلوط تعلیم کا ایک بچی کالج کے اندر پڑھتی تھی, وہ بھاگ گئی, جوگیشری کی رہنے والی بچی تھی. اس کو ماں باپ پکڑ کے لائے مولانا صاحب کے پاس میں کہ اس بچی کو سمجھاؤ اور اس کو بتاؤ کہ غیر مسلم کے ساتھ کیوں بھاگتی ہے. یہ تو معلوم ہے لڑکی کیا بولتی ہے, لڑکی کہتی ہے مولانا صاحب مجھے آپ سمجھاؤ لیکن ایک بات کا دھیان رہے مجھے آخرت کی بات مت بتانا, آخرت سے میں نہیں کرتی. اب آپ مجھے بتائیں اگر مسلمان کے دل سے آخرت کا خوف نکل گیا تو اس کو کون سمجھا پائے گا, کون سمجھا پائے گا؟ تو آج اسکولوں کے اندر وہ زہر پلایا جا رہا ہے ہماری بچیوں کو, اسی لیے بچیاں بھاگ کر کے ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں. آج جب میں یہ بات کہتا ہوں تو معلوم ہے لوگ کیا کہتے ہیں, یہ مولانا لوگ خود تو ترقی نہیں کرتے, ہماری بچیوں کو بھی ترقی نہیں کرنے دینا چاہتے. یہ مولویوں کی باتیں سنو, یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہے. آج تو 100 سال بعد میں بول رہا ہوں, 100 سال پہلے کی تاریخ پڑھ کے دیکھو. مولوی نہیں کہہ رہا ہے, الہ آباد ہائی کورٹ کا جج اکبر الہ آبادی کہتا ہے. غور سے سننا, ایک بہت بڑا پیغام دیا تھا اکبر الہ آبادی نے. یہ مولوی نہیں ہے, الہ آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فرعون نے بچوں کو قتل کروایا تھا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. اگر فرعون ہوشیار ہوتا تو بچوں کو نہیں قتل کرواتا, وہ ایک کالج کھول دیتا, اس کی حکومت ویسے ہی باقی رہ جاتی. یعنی بچوں کو تباہ کرنا ہے تو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک کالج کھول دیا جائے اور اس کے بعد میں غلط تعلیم دی جائے, نسلیں خود بخود تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائیں. آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا ہماری بچیاں جو مرتد ہو رہی ہے اس کے اندر سب سے بڑا دخل مخلوط تعلیم کا ہے. اور اس کے بعد میں دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں ہماری بچیوں کے مرتد ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے یہ موبائل.
فلمیں وغیرہ، فلموں کے اندر پیار دکھایا جاتا ہے، محبت کی شادی دکھائی جاتی ہے، کورٹ میرج دکھایا جاتا ہے، لو میرج دکھایا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے فلموں کے اندر پیار تو دکھایا جاتا ہے، پیار کا انجام نہیں دکھایا جاتا. اب ہماری بچیاں جب فلمیں دیکھتی ہے وہ بھی ہیروئن بننا چاہتی ہے، وہ بھی ماڈل بننا چاہتی ہے، وہ بھی فیشن کرنا چاہتی ہے. کچی عمر ہے، تجربہ ہے نہیں، وہ سمجھ نہیں پاتی ہے اور وہ بھی خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے. آج میں اس محفل کے اندر یہ پیغام دینا چاہوں گا، ہمارے ماڈل ہمارے آئیڈیل فلموں کے اندر کام کرنے والی وہ گندی لڑکیاں نہیں ہے، وہ گندگی کے اندر مبتلا رہنے والی عورتیں ہماری بچیوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہے. ہمارے آئیڈیل کون ہے میں آپ کو بتاؤں؟ ہمارے آئیڈیل حضرت سمیہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل حضرت زنیرہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل حضرت ام سلمہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل حضرت ام سلیم ہے، ہمارے لیے آئیڈیل فرعون کی بیٹی کی بشاطہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ام سلمہ ہے، حضرت خولا ہے. یہ مقدس ہستیاں ہمارے لیے آئیڈیل ہے. بتاؤ آج چند ٹکوں کے بدلے میں ایمان کا سودا کر رہی ہے ہماری بچیاں، چند ٹکوں کے بدلے میں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے. آؤ میں بتاتا ہوں ایمان کیا ہوتا ہے. ابو جہل ایک باندی کو مار رہا ہے کہ کلمے کا انکار کر دے. وہ اللہ کی بندی کہتی ہے جان تو دے دوں گی لیکن کلمے کا انکار نہیں کروں گی. اتنا مارا اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. ابو جہل نے کہا تجھے ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی، تجھ کو ہمارے بتوں کی بددعا لگ گئی. رات میں اللہ کی بندی اٹھتی ہے، اس کا نام ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کہتے ہیں اللہ تیرے نام پہ مجھے ستایا گیا، تیرے نام پر مجھ پر ظلم کیا گیا. اللہ میں نے سارا ظلم برداشت کر لیا، اللہ میں نے ساری تکلیفیں برداشت کر لی، لیکن اے مولا آج ابو جہل تجھے تانا دے رہا ہے کہ تیرے خدا نے تجھے نہیں بتایا. اللہ مجھے سب کچھ گوارا ہے لیکن تیری ذات پہ کوئی اعتراض کرے مجھے یہ گوارا نہیں. اللہ مجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دے. جب صبح میں بیدار ہوتی ہے اللہ نے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دے. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. مدینہ منورہ کی سرزمین ہے. حضرت ام سلیم بیوہ ہو جاتی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا. مدینہ کے مالدار ابو طلحہ جو ایمان نہیں لائے تھے حضرت ام سلیم سے کہتے مجھ سے شادی کر لو. حضرت ام سلیم کہتی ہے تو مالدار ہے، عزت دار ہے، تیرا رشتہ ٹھکرانا نہیں چاہیے لیکن تو کافر ہے، میں مسلمان ہوں. مسلمان عورت کافر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ہے. کہا کہ پھر نکاح کی صورت کیا ہے؟ کہا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، میں تجھ سے نکاح کر لوں گی. حضرت ابو طلحہ نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. حضرت ام سلیم نے ان سے نکاح فرما لیا. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. آئیڈیل دیکھنا ہے فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی مشاطہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی ہے، ہاتھوں سے کنگھی گر جاتی ہے. مشاطہ نے کنگھی اٹھا کے کہا بسم اللہ. فرعون کی بیٹی نے کہا میرا باپ خدا ہے تو کس خدا کو پوج رہی ہے؟ فرعون کو جب پتا چلا تو بلایا، کہا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ کہا نہیں میں تجھے خدا نہیں مانتی. کہا خدا کون ہے؟ کہا جس نے تجھے بھی پیدا کیا اور ساری کائنات کو پیدا کیا. فرعون نے سانپ بچھو چھوڑے، مارا، ستایا، کہا تو مجھے خدا مان لے. ارتداد کا شکار. آج ہماری بچیاں ایک اسکوٹر کے بدلے مرتد ہو جاتی ہے، ہماری بچیاں آئی فون لے کر کے مرتد ہو جاتی ہے، غیروں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے. آئیڈیل انہوں نے کس کو بنایا؟ فلمی ہیروئنوں کو آئیڈیل بنایا جو خود بھی گندی ہے اور گندگی میں لتڑی ہوئی ہے. اگر آئیڈیل بنانا تو ان کو بناؤ. مشاطہ کہتی ہے جان دے دوں گی، ایمان کا سودا نہیں کروں گی. معلوم آخر میں کیا کیا گیا؟ اللہ کی بندی کو لٹا دیا گیا اور دودھ پیتے بچے کو لایا گیا اور ان کے دودھ پیتے بچے کو ان کے سینے پہ رکھ کر کے کہا اگر تو کفر نہیں کرے گی، مرتد نہیں بنے گی تو تیرے بچے کو تیرے سینے پہ ذبح کر دیا جائے گا. ماں سب کچھ تو برداشت کر سکتی ہے لیکن ماں کا بیٹا اس کی نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے، ماں کی ممتا یہ نہیں برداشت کر سکتی. لیکن اس اللہ کی بندی نے بتا دیا اگر بات ایمان کی آ جائے نا، میرا بچہ ذبح ہو جائے میں یہ بھی گوارا کر لوں گی. مشاطہ کے سینے پر بچے کو رکھ کر کے ذبح کر دیا گیا لیکن اللہ کی بندی نے اپنے ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا. فرعون کی بیوی آسیہ وہ ایمان لائی نا، فرعون نے معلوم ہے کتنا ظلم کیا. اس ظلم کی کہانی آپ پڑھو گے نا، بدن میں مرچیں بھروا دی، کیا کیا ظلم نہیں کیا، کیلیں ٹھوک دی. لیکن اللہ کی بندی نے کہا نہیں میں ایمان کا سودا تو نہیں کروں گی. اور جب اتنا ظلم کیا روح نکلنے لگی تو کہا مولا مجھے جنت میں اپنا گھر دکھا دے. اللہ نے جنت کو حضرت آسیہ کی نگاہوں کے سامنے کر دیا. حضرت آسیہ کی روح نے جنت کو دیکھا، ادھر روح نکلی اور جنت کے اندر داخل ہو گئی. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. آج چند ٹکوں کے بدلے میں ہماری بچی اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے. یاد کریں مسلمانوں کا لشکر جنگ پہ گیا ہے،
خواتین بھی ساتھ میں ہے. اچانک خبر ملی فلاں علاقے میں جو ہے وہ عیسائیوں نے قبضہ کر لیا ہے. حضرت خالد بن ولید اور مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا خواتین کو وہیں پہ چھوڑ دیا. عیسائی لوگ سب کے سب جمع ہو کر کے مسلمان خواتین پر حملہ آور ہوئے. ان کا جو سردار تھا پطرس، اس نے حضرت خولا کو دیکھا تو حسن دیکھ کر کے دنگ رہ گیا. حضرت خولا نے کہا اپنی عزت اور ایمان کا سودا کرنے سے بہتر ہے ان سے لڑا جائے. خیموں کی لکڑیاں اٹھائی اور مقابلہ کرنے لگی. 30 عیسائیوں کو مار ڈالا. یہ تھی ہماری مائیں اور بہنیں. اللہ اکبر. اور پطرس نے کہا خولا تو بڑی حسین ہے، مجھ سے شادی کر لے. بڑی بڑی شہزادیاں میرے لیے ترستی ہیں، اگر تم اس سے شادی کرے گی میں تجھے مہارانی بنا دوں گا. حضرت خولا کا جواب سنے. آج کی ہماری مائیں بہنیں میری بیٹیاں یہ جواب سنے. حضرت خولا نے کہا تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تو کافر ہے، میں مسلمان ہوں. تجھ سے شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں تیرے جیسے کافر سے تو اپنی بکریاں چرانا بھی گوارا نہیں کرتی. یہ ان کا ایمان تھا. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. آج ہم نے پتہ نہیں کس کو آئیڈیل بنا کر کے رکھا ہے. عزیزان مکرم، آج فلموں کی وجہ سے اور فلموں کے اندر دیکھ کر ان گندی ہیروئنوں کی وجہ سے ہماری مائیں اور بہنیں ان جیسا بننے کے چکر میں آج مال و دولت کے اندر گرفتار ہو کر غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے. اور عزیزان مکرم، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اس کے اندر کئی چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. ان میں سے ایک بڑی چیز ہے عورتوں کی آزادی. آج جو ہے بے پردگی جیسے بڑھ رہی ہے نا، اللہ اکبر. یہ بے پردگی آئی نہیں ہے، لائی گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں، آج سے 100 سال پہلے 1913 میں مصر کے اندر ہدا شعراوی نام کی ایک عورت نے پری پلاننگ کہا تھا کہ پردہ پرانی رسم ہو چکا ہے، اس کو اب ختم ہونا چاہیے. پھر 10 سال کے بعد میں 1923 میں اٹلی کے شہر روم کے اندر پوری دنیا کی عورتوں کی ایک کانفرنس ہوئی. اس میں ہدا شعراوی نے اپنا نقاب اتار کر کے اپنے پاؤں کے نیچے کچل کر کے کہا تھا پردہ پرانی رسم ہو گیا ہے، اب اس کو کچل دینا چاہیے. اس طرح پلاننگ کے ساتھ میں ہمارے پردوں کو ہٹایا گیا ہے، ہمارے ماں اور بہنوں کا پردہ چھینا گیا ہے. پلاننگ ہے. اور یہاں پہ ایک بات مجھے یاد آگے میں بتانا چاہتا ہوں. آج ہماری اور بچیاں جو غیروں کے ساتھ مائیں اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے گردہ بیچتی ہو، اس معاشرے میں اگر بچیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو جائیں تو ماں اکیلی قصوروار نہیں ہے، پورا معاشرہ گنہگار ہے، پوری سوسائٹی گنہگار ہے. کل قیامت کے دن پوری سوسائٹی کو اپنے مولا کی بارگاہ کے اندر جواب دینا ہوگا. اور ہمارے معاشرے کا تو حال یہاں تک بگڑ چکا ہے. آگرہ کا واقعہ آگرہ کے کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ کو بتایا ہم نے ایک مسلمان لڑکی کو غیر مسلم کے ساتھ میں جاتے ہوئے دیکھا. ہوٹل کے اندر گھسے، ہم نے جب اس کا پیچھا کیا، گھر پہ پہنچے، ہم نے ماں سے کہا کہ تمہاری بچی غیر کے ساتھ میں رات میں گئی تھی. ماں کا جواب سنیں، ماں کیا کہتی ہے. بولے اس لڑکے کو تو میں جانتی ہوں، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، لڑکا بہت شریف لڑکا ہے. یعنی جس معاشرے میں جوان لڑکی اگر غیر کے ساتھ میں ہوٹل میں رات گزار دے تو ماں بچی کو کنٹرول کرنے کے بجائے کہتی وہ لڑکا بہت اچھا ہے. اس معاشرے کے اندر بچیاں غیروں کے ساتھ نہیں بھاگے گی تو اور کیا ہوگا اس معاشرے میں، اور کیا ہوگا. آج ہمارا معاشرہ پورا کا پورا اس جرم کے اندر گرفتار ہے. وہ کتنی باتیں ہیں، میں کیا بتاؤں، اور کتنے واقعات ہیں، کون سے واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں. لیکن یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا، اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اور میری ماں اور بہنوں، میری بچیوں تک بھی میری آواز جا رہی ہوگی، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا. فلموں میں تم نے کورٹ میرج دیکھا، لو میرج دیکھا، فیشن دیکھا، تم نے دنیا کی چمک دمک دیکھی، اور اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر کے تم غیروں کے ساتھ فرار ہوتی ہے. مجھے بتاؤ، جس ماں نے تمہیں اتنے پیار سے پالا، رات میں جب بستر گیلا ہو گیا، ماں گیلے بستر پہ سو گئی، تمہیں سوکھے بستر پہ کھلایا سلایا، اور ماں خود بھوکی رہی لیکن تمہیں ضرور کھلایا. ماں نے بڑے لاڑ پیار سے پالا. گھر میں کچھ نہیں تھا، عید کا موقع آ گیا، ماں نے اپنا پیٹ کاٹ کر کے تمہارے لیے عید کے کپڑے بنائے، بڑے خواب سجائے. باپ نائٹ ڈیوٹی بھی کرتا رہا اپنے بچی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے. 20 سال تک تمہارا لاڑ کیا، تم سے پیار کیا، تمہارے ناز اٹھائے، تمہیں پری کی طرح پالا. سارا ظلم خود سہ لیا لیکن تمہیں پریشان نہ ہونے دیا. ساری پریشانیاں خود اٹھا لی لیکن کبھی تمہارے دل کو ٹوٹنے نہ دیا. آج جب 20 سال کی قربانیوں کے بعد میں جب جوانی کا نشہ تم کو چڑھ گیا اور جوانی اور خواہشات تمہارے پر سوار ہو گئی تو 20 سال کی قربانیاں اور 20 سال کی محبتوں کو تم ٹھکرا کر کے ایک لچے لپنگ کے بدماش کے ساتھ میں فرار ہو جاتی ہو. تمہیں چند ٹکوں کا وہ لڑکا پسند آتا ہے. ماں کی قربانیاں تم بھول جاتی ہو، باپ کی قربانیوں کو تم بھول جاتی ہو.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ، اور اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ بتاؤ، ایک عام آدمی کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، تو ماں کو تکلیف پہنچا کر کے مجھے خبر ملی کتنی ایسی مائیں ہیں جب ان کو پتا چلا کہ ہماری بچی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، ماں کو اٹیک آیا، ماں انتقال کر گئی، باپ کو پتا چلا، باپ ہمت ہار گیا، میں نے پائی جمع کر کے اپنی بچی کی شادی کے لیے جو ارمان سجائے تھے وہ میری بچی میرے ہاتھوں سے نکل گئی، باپ برداشت نہ کر سکا اور باپ انتقال کر گیا۔ آج ہمارے معاشرے کا ٹکڑا ہے، آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دی نہیں، انہیں نہ ماں کی قدر معلوم ہے نہ باپ کی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو بچیاں غیروں کے ساتھ فرار ہوتی ہیں ان کا کوئی مائکہ نہیں ہوتا۔ عام طور پہ وہ بچیاں غیر کے ساتھ جو فرار ہوتی ہیں ان کو سوچنا چاہیے، جو ایک جوتا اپنی سہیلی کے بغیر نہیں خرید سکتی، جو اپنی سہیلی کو لے جائے بغیر ایک کپڑے کا جوڑا نہیں خرید سکتی، وہ اپنا جیون ساتھی اپنی مرضی سے تلاش کر رہی ہے، اس کو اتنا شعور نہیں۔ یہ خواہشات کا طوفان ہے۔ معلوم ہے لڑکیاں کیا کہتی ہے کہ لڑکی کی بھی تو مرضی ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا نکاح کے وقت میں لڑکی سے پوچھا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا پوچھا جائے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے لڑکی شرمائے گی، وہ تو جواب نہیں دے پائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر شرم کی وجہ سے لڑکی چپ رہے تو اس کی خاموشی بھی اجازت مانی جائے گی۔ اسلام یہ نہیں کہتا لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی کرو، لڑکی کی مرضی چلتی ہے، لیکن آج کل کی جو لڑکیاں بھاگتی ہیں وہ مرضی کی بات نہیں ہے، یا تو عشق میں بھاگتی ہے یا ضد میں بھاگتی ہے۔ اور بندہ جب عشق میں مبتلا ہوتا ہے اس کا دماغ نہیں کام کرتا، اور جب ضد میں مبتلا ہوتا ہے تب بھی اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ جب عشق کا بھوت اتر جاتا ہے اور جب ضد کا عفان بیٹھ جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے میں نے کتنا غلط کام کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں بھاگی ہوئی لڑکیوں کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے چند دن تک تو وہ غیر مسلم لڑکا اس کو اپنے ساتھ میں رکھتا ہے، اس کے بعد میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، کورٹ میرج تک بات آتی ہے، اور کتنی خبریں تو میرے پاس میں ایسی آئی کہ ان لڑکیوں کو پھر ویڈیو بنا کر کے بلیک میل کیا جاتا ہے، اپنے دوستوں کے ذریعے اس بچی کو نچوایا جاتا ہے، اور کتنی جگہ تو اس بچی کو کوٹے پہ لے جا کر کے بیچ دیا جاتا ہے، عیاشی کے اڈے پہ بیچ دیا جاتا ہے۔ اور کتنی وہ لڑکیاں جب اپنے گھر کی طرف جانا چاہتی ان کو دھمکی دی جاتی ہے اگر تم اپنے گھر کی طرف پلٹ گئی تو تمہاری ویڈیو کو وائرل کر دیا جائے گا۔ اب بچی کے پاس میں دو ہی راستہ ہوتے ہیں، تو گھٹ گھٹ کے جیے اور یا پھر پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے مر جائے۔ ہم نے دیکھا یہ بھاگنے والی لڑکیاں یا تو ان کی لاش ندی کے اندر ملتی ہے، یا کہیں یہ کسی ٹرین کے نیچے پڑی ہوئی ملتی ہے، یا اپنی نس کاٹ کے مر جاتی ہے، یا پھانسی کے پھندے پہ لٹک جاتی ہے، یا زہر کھا لیتی ہے، یا ان کا سر کچل کر کے ان کو پھینک دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ جب شادی کرتے ہیں تو اس کو ماں کا بھی پیار ملتا ہے، باپ کا پیار ملتا ہے، دادی اور نانی کا پیار ملتا ہے، اور بوا پھوپھی اور خالہ کا پیار ملتا ہے۔ اگر سسرال میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے نا، ماں دلاسا دیتی ہے، باپ صبر دلاتا ہے، دادی سمجھاتی ہے، خالہ اس کو جو ہے وہ سمجھاتی ہے، لیکن جو بچیاں بھاگ کر کے جاتی ہے ان کا کوئی مائکہ نہیں ہوتا، ان کی کوئی ماں نہیں ہوتی، کوئی خالہ نہیں ہوتی، کوئی پھوپھی نہیں ہوتی، ان کو پھر گھٹ گھٹ کر کے زندگی گزارنے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ عزیزان مکرم، میں بات تو کہیں اور لے کے جا رہا تھا، اور چونکہ مجھے بتایا گیا یہاں کے حالات کے بارے میں میری گفتگو کی در اور نکل پڑی، لیکن یہ بھی ایک ضروری پیغام تھا، اس کو میں نے آپ کے حوالے کیا۔ اپنی بچیوں کو بچاؤ، اپنی بچیوں کو آج اور میں بھیونڈی کے اندر تقریر کرنے گیا تو مجھے وہاں پہ پتا چلا کہ ایمیزون اور فلپکارٹ کے اندر جو لڑکیاں کام کرتی ہیں وہ غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں جاب کے نام پر۔ ایک زمانہ تھا جب لڑکیاں جاب کرتی تھی تو دن میں ڈیوٹی کرتی تھی، آج تو میں دیکھ رہا ہوں لڑکیاں نائٹ ڈیوٹی کر رہی ہیں۔ جوان لڑکی ہے رات کے اندھیرے کے اندر جوان لڑکے کے ساتھ ڈیوٹی کر رہی ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ارے محبت کی شادیاں جو ہوتی ہے نا، میں اپنی زبان سے کیا بیان کروں، اب اخبار پڑھ کے دیکھ لے، ایک لڑکا ایک لڑکی کے عشق کے اندر، پھر دونوں اپنے گھر سے فرار ہوئے اور آخر کے اندر انہوں نے پھانسی کے پھندے پہ لٹک گئے۔ ایک لڑکی گھر چھوڑ کے بھاگی، باپ نے جو ہے وہ اپنی جان دے دی۔ ایک لڑکی نے اپنا گھر چھوڑا، باپ نے کہا مل جائے گی تو میں اس کا قیمہ بنا دوں۔ یہ سب اخبار کی سرخیوں کے اندر آپ حضرات پڑھ سکتے۔ عزیزان مکرم، ماحول بڑا خراب ہے، حالات بڑے پیچیدہ ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔
باتیں تو بہت ساری ہیں، میں نے تو اعمال کے حوالے سے ایک جائزہ پیش کیا، مجھے یاد آ گیا عقیدے کے حوالے سے بھی بعد میں آپ کے حوالے کرتا چلو۔ آج ابھی حالات بگڑ رہے ہیں نا، تو معلوم ہے لوگ آ کر کے کیا کہتے ہیں، حالات بڑے خراب ہو گئے، اب ہم کو بد مذہبوں سے مل کر کے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ میں اتحاد رکھنا چاہیے۔ اب علماء اہل سنت کو چاہیے کہ بد مذہبوں کا رد نہ کریں، حالات بڑے خراب ہو گئے۔ میں زیادہ نہیں کہوں، چند جملے میں کہوں گا، حالات خراب ہیں، آپ کو اگر کوئی مارے نا تو مار کھا لو، بولے حالات خراب ہیں۔ اگر کوئی آپ کی زمین دبائے تو اس کو زمین دبانے تو کچھ مت کہو، بولے حالات خراب ہیں۔ اگر کوئی آپ کی بے عزتی کرے تو کچھ مت کہو، حالات خراب ہیں۔ اگر کوئی آپ کے خلاف جھوٹا مقدمہ کرے تو کرنے دو، بولے حالات خراب ہیں۔ آپ جو روٹے ہوئے بیٹھے نا اپنے رشتہ داروں سے، جلدی جلدی ملاقات کر لیں، حالات خراب ہیں۔ آپ اگر کسی سے دوستی توڑ کر کے رکھے، جلدی اس کو ختم کر دیں، حالات خراب ہیں۔ کہتے نہیں، مقدمے بازی بھی نہیں ختم کریں گے، اپنے بھائی سے تعلق بھی نہیں قائم کریں گے۔ کوئی اگر ہمیں گالی دے گا جواب دیں گے، زمین دبائے گا جواب دیں گے، بے عزتی کرے گا جواب دیں گے، ہمارے خلاف اگر کوئی کچھ ایکشن لے گا ہم بھی مقابلہ کریں گے۔ میں کہتا ہوں جب اپنی باری آتی ہے تو گالی کا بھی جواب دیتے ہو، مار کا بھی جواب دیتے ہو، اپنی زمین دبائے اس کو بھی جواب دیتے ہو، تو جو اللہ اس کے رسول کو جنہوں نے کتابوں میں گالیاں لکھی تو اس وقت حالات کا نام کیوں لیتے ہو؟ جب کوئی ہماری مسجدوں پہ بد مذہب قبضہ کرتے تب حالات کا نام کیوں لیتے ہو؟ اولیاء کرام کو، غوث پاک کو، خواجہ غریب نواز کی شان میں جو بدتمیزی کرے، گالیاں لکھ کے، ان کی جب بات آئے تو حالات کا نام کیوں؟ سمجھ نہیں پاتا۔ جب اپنی باری آتی ہے تو کہتے ہیں حالات خراب ہے، کچھ مت کہو، کچھ مت، کہتے ہیں کہ حالات خراب ہے، اور جب ایسی بات آتی ہے تو لڑائی بھی کریں گے، گالی کا بھی جواب دے، سب کچھ کریں گے، اور جب اللہ اس کے رسول کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں حالات خراب ہو گئے، اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کا رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر میں مختصراً چند جملے کہوں گا، مجھے آپ یہ بتائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا بد مذہبوں سے دور رہو، ان سے تعلق قائم مت کرو، ان کے جنازے میں مت جاؤ، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو مت، ان کے ساتھ دوستی یاری مت کرو، تو کیا سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ جب حالات اچھے ہوں تو یہ حکم ہے، اور جب حالات خراب ہو جائے تو سب کچھ ان کے ساتھ کرنا جائز ہو جائے گا؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا؟ اب آگے کی بات میں بتاتا ہوں، اس کو آپ غور سے سنیں۔ حالات جو خراب ہو رہے، حالات آج خراب ہوئے، ابھی کچھ بھی حالات نہیں خراب ہوئے۔ 1400 سال کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں اسلام میں کب کب حالات خراب ہوئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا تھا مجھے حکومت سے نہ ڈراؤ، مجھے تلوار سے نہ ڈراؤ، مجھے قرآن